جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب. السلام علیکم طلعت صاحب، کیسے؟ سر آپ سے سوال کرنا تھا. یہ دیکھ، عمران خان مائنس ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو کنگز پارٹی بن رہی ہے اور سب کو پتہ ہے کنگز پارٹی کون بنا رہا ہے، تو اگر یہ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، شاید پرویز الہی بھی شامل ہو جائیں، ان کے گھر کا مسئلہ ہی ہے. پر اگر یہ کنگز پارٹی بنانی ہے اسٹیبلشمنٹ والوں نے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ماں کے علاوہ اس کنگز پارٹی کامیاب بھی نہیں ہو سکتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی چند ایک لوگ ہیں جو خود جیت سکتے ہیں، باقی تو ان کا تو کوئی ووٹ بھی نہیں ہے. ہاں، اگر نون لیگ، پیپل پارٹی یا کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں تب یہ شاید جیت سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کنگز پارٹی اسی طرح بنانی ہے تو پھر یہ جو سارا بیگیج نون لیگ اپنے سر پہ لے رہی ہے تو کیوں لے رہی ہے؟ کیا نہیں، یہ نہیں پتہ کہ یہ جو کنگز پارٹی بن رہی ہے، یہی اگر ان کی بن جائے حکومت تو یہی انہیں تنگ کریں گے. یہ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نون لیگ نے تو جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے خیال میں ان کے اوپر فلٹر کافی اسٹرانگ ڈالا ہوا ہے. وہ بہت کم لوگوں کو لے رہے ہیں، ان کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے ذریعے اپنی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی ان حلقوں میں ان لوگوں کو لے رہی ہے جو ممکنہ طور پر جیت سکتے ہیں انتخابات ان کے لیے، جن حلقوں میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے. اور پنجاب کے اندر اگر ان کا نیٹ ورک بنتا ہے الیکٹیبلز کے ذریعے تو وہ نیٹ ورک بنائیں گے. اب آ جائیں آپ کنگز پارٹی کے اوپر. اگر جہانگیر خان ترین کی پارٹی کنگز پارٹی ہے تو پاکستان تحریک انصاف تو کنگ کانگ کی پارٹی تھی. وہ تو بنائی اتنے بڑے سکیل کے اوپر گئی تھی، تو اس کی طرف بھی تو توجہ دیں نا. تو پہلی کنگز پارٹی تو نہیں بن رہی پاکستان کے اندر، تو کنگ کانگ پارٹی تھی. 2018 کے اندر آپ چلے جائیں، یہی جہانگیر خان ترین تھے اور یہی نظام کام کر رہا تھا. اور اس سے کہیں بڑے سکیل کے اوپر آپ نے جوڑ توڑ دیکھی. صرف ریکال کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جائیں گوگل کریں 2018 سے پہلے لوگ کیسے توڑے جا رہے تھے، انتخابات کی مہم کے درمیان کیسے نئے نئے سمبلز انٹروڈیوس کروائے جا رہے تھے. ساؤتھ توڑ دیا، درون سندھ توڑ دیا، سینٹرل پنجاب توڑ دیا، کے پی کے توڑ دیا، بلوچستان پورے کا پورا فارغ کر دیا سٹنگ حکومت کا. تو کنگ کانگ پارٹی تھی. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کنگ کانگ پارٹی پر اعتراض نہیں تھا تو پھر کنگز پارٹی پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو اتنی گزارش کروں. السلام علیکم، میرا نام حمیرہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ عمران خان ہمیشہ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دینے میں ہی کیوں دلچسپی دکھاتے ہیں؟ کیا وہ کراس کوسچننگ سے ڈرتے ہیں؟ اور پاکستان کے ایسے صحافی جو بقول عمران خان کے لفافہ صحافی ہیں، ان کو انٹرویو نہ دینے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت کمفرٹیبل انٹرویوز کی عادت ہے. پہلے سے سارے سوال تیار شدہ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جواب دیتے ہیں اور کوئی ان سوالوں کا فالو اپ نہیں کرتا. یہ بی بی سی کی جو خاتون نے انٹرویو کیا نا، تھوڑا سا فالو اپ کیا، تھوڑا سا تیز انٹرویو جس کو ہم کہتے ہیں، تیز انٹرویو کیا نا، تو 6 مرتبہ تو عمران خان کی کلابازیاں لگی ہیں. اور وہ ایسی صحافی بھی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر خانے کے حالات جانتی ہو. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر اس صحافی کے پاس پاکستان کے اور عمران خان کے اندر خانے کی معلومات بھی ہوں، جو یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کسی دیوار کے اوپر آپ کو چپکنا پڑتا ہے جس کمرے کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، آپ نے صرف مشاہدہ کرنا ہوتا ہے. اگر اس صحافی کے پاس وہ تمام معلومات موجود ہوتی ہیں جو پاکستان کے صحافیوں کے پاس موجود ہے عمران خان کے بارے میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں انٹرویو کیسا ہوتا. عمران خان کو بولنے کا موقع نہیں ملتا. تو عمران خان بنیادی طور پر کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہیں اور وہیں سے وہ انٹرویوز کرتے ہیں. تو ہم نے تو ان کو اوپنلی کہا ہوا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم رکھیں، اور میں دہرا بھی چکا ہوں 2-3 جگہوں پر، اور ہمیں انٹرویو کا موقع دیں. پارٹی کا پلیٹ فارم ہو، کوئی 8, 10, 12, 14 کیمرے لگے ہوئے ہوں، آپ کی تمام پرو عمران خان ویب سائٹس جو ہیں وہ اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وہ اس کو براڈ کاسٹ کریں، اور جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ اور اس کی صرف ٹیم موجود ہو، اور یہ لائیو براڈ کاسٹ ہو، تو پتہ چل جائے گا عمران خان کتنے پانی میں، کتنے بڑے لیڈر ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب، دس از قاسم فرام لاہور. سر کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا کہ حامد میر صاحب کے ایک کلپ آیا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک تھنک ٹینک کو کوٹ کیا ہے کہ پاکستان ول بریک ان 2030.
اور اس کے اندر ہی انہوں نے مینشن کیا اکارڈنگ ٹو اندر تھنک ٹینک شاید 2033 تک پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے انٹو ویریس فریکشنس. وائل سر غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن واٹ از یور انالیسس سے کہ یہ جو ڈومز ڈے سینیریو ہے یہ سچ ہے کہ یہ ایک پرٹیکولر نیریٹیو کوئی چلنا شروع ہو گیا؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تھینک یو. شکریہ جی. پاکستان کے بارے میں اس قسم کی فورکاسٹنگ دنیا میں آج سے نہیں ہو رہی، بہت عرصے سے ہو رہی. بدقسمتی سے 1970 کے بعد اس فورکاسٹنگ کو ایک ایگزامپل بھی مل گئی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اور بنگلہ دیش کے بننے کے بعد. لیکن تب سے لے کر اب تک پاکستان کے بارے میں جو اسکیئر سناریوز ہیں، ڈومز ڈے سناریو جس کو آپ کہتے ہیں، ان کی بھرمار ہے. اور تھنک ٹینکس امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر پاکستان کے بارے میں ایسا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن پاکستان کے بارے میں نہیں کرتے رہتے، وہ دنیا کے ہر اہم اسٹریٹجک ملک کے بارے میں کرتے رہتے ہیں. وہ چائنا کے بارے میں یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ اندرونی طور پر اگر وہاں پر ایک ریلیجس اپہیول ہوتا ہے تو چائنا کا ایک حصہ کس طریقے سے متاثر ہو سکتا ہے. وہ سعودی عرب کے بارے میں بھی کرتے رہتے ہیں، وہ کسی زمانے میں ترکی کے بارے میں بھی یہی کرتے رہے. تو ان کا ایک کام ہے. تو میں تو ان رپورٹس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا. اس حد تک آپ کو لینا چاہیے سنجیدگی سے کہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ دنیا ایکسٹریم انالیسز آپ کے ملک کے بارے میں کیا کر سکتی ہے. بہت عرصہ پہلے تو ہالی ووڈ کی موویز بن رہی تھی کہ پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام، نیوکلیر ویپنز ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. اور ایک تو بڑی فیمس مووی بھی تھی جس کے اندر باقاعدہ ایک پاکستانی جو سائنسدان تو نہیں تھا لیکن ایک مڈل مین تھا، جو ایک ویپن جو ہے چھوٹا سا نیوکلیر ویپن، وہ اس کو اس کی اسمگلنگ میں ملوث قرار دیا جاتا تھا. تو اس کے اوپر تحقیق بھی کافی ہوئی، کتابیں لکھی گئیں. تو اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ جو اسکالرز نے جو کتاب لکھی ان کتابوں سے ایکسٹریکٹ کیا گیا اس مووی کا جو اسکرپٹ تھا. تو ان اے وے دے کریٹ دی سناریوز. لیکن آنیسٹلی وی ہیو پرابلمس. اللہ کرے گا ہم اس کو سالو کر لیں گے، لیکن اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ میں دانش بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. طلعت بھائی میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی خفیہ کیمرہ یا مائک لگا ہوا ہو اور اس سے کسی چوری کی یا واردات کی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ ہو جائے تو اس ریکارڈ کو دیکھ کر چور کو پکڑنے سے پہلے کیا یہ اس کو تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس نے ریکارڈ کی، بجائے اس کے کہ ہم چور کو پکڑیں اور اس وارداتیے کو پکڑیں جس نے نقصان پہنچایا، اور ہم اس کو سائڈ لائن کر کے اس چیز پہ چلے جائیں کہ یہ ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ کس نے کی؟ کیا یہ درست ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آڈیو لیکس کمیشن کے اندر ایگزیکٹلی یہی آرگومنٹ دیا جو آپ دے رہے ہیں، اور بہت ہی ویٹی آرگومنٹ ہے. مجھے تو اور بھی زیادہ یہ باوزن لگتا ہے کیونکہ پرسوں میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا اور پروگرام کرنے کے لیے، اور اس کے بعد کل مجھے آ گیا ایک میسج کہ جی آپ کی گاڑی کا چلان ہو گیا ہے، اور کیمرے نے آپ کو وہ 75 کی سپیڈ تھی، آپ 82 پہ جا رہے تھے. تو وہ تو کیمرہ ہی تھا جس نے میری گاڑی کے اندرون کی وائلیشن کی. اور میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جی آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے مجھے کیمرے کے ذریعے پکڑا ہے، کیونکہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ ڈیجیٹل کیمراز جو ہیں ان سے متعلق قوانین کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہو. چوری کی وارداتیں بھی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. سو میرا اپنا ماننا یہی ہے کہ آپ کو دونوں کام کرنے چاہیے. آپ ایک کام کو روک نہیں سکتے، یعنی یہ تحقیق کو روک نہیں سکتے کہ یہ ریکارڈ کس نے کیا لہٰذا ہم نے تحقیق ہی نہیں ہونے دینی. وہ کرتے رہے آپ تحقیق، لیکن جو جرم ہو رہا ہے یا جو مبینہ طور پر جرم کی پیش بندی ہو رہی ہے اس کو تو پکڑیں. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. السلام علیکم شاہ صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح نیازی صاحب نے پاکستان کی عوام کو مسلسل سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے پولیٹیکلی پولرائز کر دیا ہے اور ابھی تک اس کی فیولنگ کر رہے ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کی افواج بھی افیکٹ ہوئی ہیں؟
اور کیا جو موجودہ ہیڈ ہیں افواج کے سربراہ ہیں ان کو ان اثرات کے ساتھ فوج کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مسائل درپیش آ سکتے ہیں یا آئے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، فوج ایک بہت تگڑا ادارہ ہے، اس کے اپنے رولز، پروسیجرز، انٹرنل میکنزمز بہت اسٹرانگلی انسٹالڈ ہیں، اور آج کا ادارہ نہیں ہے، بہت عرصے سے انہی رولز کے تحت یہ ادارہ چل رہا ہے۔ وہ اپنے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ادارے پر انحصار ہے اس ملک کے دفاع کا، لہٰذا ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کوشش بہت کی، گل کے بیانات سے لے کر اور کور کمانڈر کے گھر پر حملے تک، اور اس کے بعد خواتین کے حوالے سے جو اب عورت کارڈ کھیلنا شروع کیا ہے، اس تک ایک مکمل بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی فوج کو اور سیکیورٹی کے اداروں کو برما کی آرمی کے طور پر پیش کیا جائے، ان کے اوپر سینکشنز لگوائی جائیں، ان کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل کریٹ کیا جائے۔ عمران خان نے ٹاپ لیڈرشپ کی بات کی، کوئی تگڑا جرنیل ہے، کوئی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے والا جرنیل ہے۔ اب وہ پولیس کے اوپر آ گئے ہیں کہ پولیس والے خوش نہیں ہیں جی، یعنی صرف فوج تک محدود نہیں ہے، اور پولیس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے آرڈرز ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اوپنلی انسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ کو یہ آرڈرز ماننے نہیں چاہیے، ججز کو کہتے رہے ہیں، لوور جوڈیشری کو کہ آپ ہمیں خاص قسم کی سہولت فراہم کریں، اور وہ ججز جو ہمارے خلاف مقدمات کے فیصلے دیتے ہیں ان کو آپ ٹارگٹ کریں۔ تو ان کی تو یہ کاوش رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ ادارے کے ساتھ کمٹمنٹ بہت گہری ہے، اور ان کے انٹرنل میکنزمز جو ہیں اس قسم کی پاسبلٹیز کو پریمپٹ کرنے کے لیے یا ان حملوں کو زائل کرنے کے لیے کافی اسٹرانگ ان کے ہیں، لیکن ظاہر ہے کوشش تو بہت کی گئی اور کوشش جاری بھی ہے۔